السلام علیکم۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ ایپیسوڈ نمبر 51 ہے۔ بخرا سوئم باطل، باب نمبر 8، کتھا باطل۔ وہ اب بھی اسٹیج پر موجود تھا۔ زینوں کے عین سامنے سٹینڈ میں لگے کیمرے میں ریکارڈنگ جاری تھی اور وہ کہہ رہا تھا، وہی مدھم با اعتماد لہجہ، جانتا ہوں آپ سب کے مجھ سے بہت سوال ہوں گے، مثلاً یہ کہ اگر میں شاویر ہوں تو زید کہاں ہے؟ سادہ سا جواب، زید مر چکا ہے، میری بلائیں وہ اپنے سر لے گیا۔ آپ سب یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ میں تنہائی میں خود کو زید کیوں کہا کرتا تھا؟ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ میں اداکار ہوں اور اداکاری مشق سے آتی ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا میں نے اگر زید کا کردار نبھانا شروع کیا تو میں اسے محض چند لوگوں کے سامنے نبھانے والا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے خود کو بدلا تو مکمل بدلا۔ یہ فلم سیٹ نہیں تھا جہاں میرا رول چند گھنٹوں کا ہوتا، یہ میری زندگی تھی۔ جب اسے تبدیل ہونا تھا تو مکمل ہونا تھا، اور میں نے اسے مکمل تبدیل کیا، یہ میری کامیابی تھی۔ خاموشی میں گونجتی اس کی آواز پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ اسٹیج کے ایک کونے میں اس نے پیپر ویٹ تلے رکھا کاغذ اٹھایا۔ یہ آپ کے کچھ سوال ہوں گے جنہیں میں پڑھ کر جواب دوں گا۔ اتنا کچھ کیا ہے کہ خود سوال بھول گیا ہوں، لیکن آپ کو ایک پورا سینما پیکج دینے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا صبر۔ وہ اپنے نادیدہ حاضرین کو دیکھتے ہوئے بولا، پہلا سوال، آرا کا تعاقب کرنے والا کون تھا؟ اس نے کاغذ والا ہاتھ نیچے کیا۔ وہ زید تھا۔ ہاں، البتہ اس نے یہ کام میرے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ میں چیک کرنا چاہتا تھا کہیں آرا گولڈ ڈگر یا پھر بد کردار تو نہیں۔ زید خود بھی اس کام سے خاصا خوش نہیں تھا، مگر میرے لیے راضی ہو گیا۔ ہم بنگش ہیں، یوں ہی کسی کو خاندان کا حصہ نہیں بنا سکتے، مجبوری ہے، سمجھا کریں۔ اس نے کاغذ دوبارہ دیکھا۔ یاسر کس کے لیے کام کرتا تھا، زید یا شاہویر؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ شاہویر کے لیے۔ وہ بھی یہ مان بیٹھا تھا کہ شاہویر مر چکا ہے، مگر وہ بنگشوں کا وفادار تھا۔ ایک موت سے اس کی وفاداری کی سمت بدل گئی، متزلل نہ ہوئی۔ ہاں، اسے راضی کرنے میں کافی وقت لگا، البتہ وہ میرے راز سے واقف نہیں تھا۔ شاہویر کی موت کے بعد وہ زید کے لیے کام کرتا تھا۔ اسٹیج پر یہاں سے وہاں چلتے ہوئے کاغذ پر نگاہیں جمائے وہ اپنے ہی لکھے ہوئے سوالات پڑھتا جا رہا تھا۔ اگر وہ تعاقب کار زید تھا تو میں نے یونیورسٹی سے کہہ کر شاہویر کا نام کیوں خراب کرنا چاہا؟ اس کے ابرو ستائشی انداز میں اکٹھے ہوئے۔ یہ ویلڈ سوال ہے، لیکن میرے پاس جواب بھی ہے۔ سہراب کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی آرا کا تعاقب کرتا رہا ہے، چاہے میرے کہنے پر کیا ہو، لیکن یہ سب کیا زید نے تھا۔ زید یعنی میرا موجودہ نام۔ مجھے اس نام کو صاف کرنا تھا تاکہ یمن خاندان شاہ زید بنگش کو فرشتہ مانے۔ اگر مجھے آرا اپنی زندگی میں چاہیے تھی تو مجھے یہ نام صاف رکھنا ہی تھا۔ روشنی کے گول دائرے سے سفر کرتا ہوا وہ چبوترے کے زینوں پر آ کر بیٹھا۔ میں زید کی قبر پر کیوں رویا، یہ کیوں کہا کہ اس نے بابا کو مجھ سے دور کر دیا؟ کاغذ سے یہ سوال پڑھتے ہوئے وہ خود بھی مغموم تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، بابا نے ہمیشہ زیدو سے زیادہ پیار کیا، ہمیشہ اسے مجھ پر ترجیح دی۔ اس نے مجھ سے میرا باپ چھینا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ماں باپ نے مجھے اداکاری سے دور رکھا اور یہاں میں نے زندگی کو سٹیج میں بدل دیا۔ موم، تاج، رئیس، ابتسام، سہراب، اسنان، کوئی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا۔ بات ان کی ذہانت کی تھی ہی نہیں، ساری بات میری پرفارمنس کی تھی۔ اس سب کے باوجود آرا مجھے پہچان گئی، کیونکہ اس کے سامنے میں اداکاری نہیں دل رکھتا تھا، اور دل تو بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں۔ اس سے کوئی افسوس نہیں تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ کیمرے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پھر کبھی۔ دراصل میرے ہی دل نے میرے ساتھ اداکاری والا معاملہ رکھا ہے، اب میں اسے درست سمت میں لانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ وہ مسکرایا، باقی پھر کبھی۔ تاریخ اور دن بتایا، اس کے ساتھ ہی اس نے کیمرہ بند کر دیا تھا۔ اس کی سماعتوں میں جو پہلی آواز ابھری وہ کہیں سے پانی گرنے کی تھی۔ پانی فرش پر نہیں گر رہا تھا، شاید کوئی تھال تھا، یا شاید پانی کا کوئی برتن جس میں قطرے جمع ہو رہے تھے۔ اس کے سر کا نصف حصہ بے حد درد کر رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گردن جھکائے پڑی رہی۔ کافی دیر بعد اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی،
ناک کے ذریعے سانس لینے کی کوشش کرتے وہ بمشکل سیدھی ہوئی۔ پیروں کے قریب اسے کچھ گیلا سا محسوس ہوا۔ اس نے پیر ہٹانے کی کوشش کی مگر جسم جیسے سن ہو رہا تھا۔ کلائیاں، پیر دکھ رہے تھے، اس کی کمر اکڑ کر رہ گئی تھی۔ کوئی مدد چاہیے؟ نرم سی آواز پر اس کے حواس بیدار ہوئے۔ ایک جھٹکے سے سب یاد آیا۔ اس نے اپنی دائیں بائیں دیکھا اور پھر کسی شناسا احساس کے تحت سامنے دیکھا۔ وہ فرشی کشن پر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہی مسکراہٹ، وہی لو دیتی نگاہیں، وہی وارفتگی۔ اسے یقین تھا وہ دنیا کے لیے بدلا ہے، آرا کے لیے کیسے بدلے گا؟ آس پاس ہلکی نیلی روشنی تھی۔ دن کے وقت بھی عجیب پر اسرار ماحول تھا۔ اس کے عقب میں سرخ پردے تھے، کوئی سٹیج سی جگہ تھی۔ کچھ کھانے؟ میں کہاں ہوں؟ خشک ہوتے حلق سے اس نے بمشکل ایک سوال کیا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے پلیز۔ شاہویر اپنی جگہ سے اٹھا، گھٹنوں کے بل وہ اس کے پاس بیٹھا۔ کتنے عرصے بعد میں اپنے سابقہ حق کے ساتھ تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تم سے بات کر سکتا ہوں، تمہیں سنا سکتا ہوں، تمہاری سن سکتا ہوں۔ ان لمحات کو کیوں برباد کرنا چاہ رہی ہو؟ اس کے کھلے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ رہی تھی۔ شاہویر کو دونوں چیزیں انتہائی ناگوار گزریں۔ ٹیل می، تم کب سے اور کیا کیا جانتی تھی؟ میں کچھ نہیں جانتی، تم کیا بات کر رہے ہو؟ پلیز کھولو مجھے میرے گھر جانا ہے، لیٹ می گو۔ اس کے حواس دھیرے دھیرے بحال ہو رہے تھے اور جیسے جیسے ہو رہے تھے وہ اس قید میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ کھول دوں گا، تمہیں تکلیف تھوڑی دے سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر آیا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس کے عقب میں آ کر رکا۔ تم سے وعدہ کیا تھا کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے گا تو اسے چھوڑوں گا نہیں، میں نے وعدہ نبھایا نا ایلسا؟ شاہویر، مجھے کھولو، میں کہاں ہوں؟ پلیز کھولو، تم نے مجھے کیوں باندھا ہے؟ شاہویر نے بغیر کچھ کہے اس کے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر پیچھے کیے۔ اس کی ٹھنڈی انگلیاں آرا کی گردن سے مس ہوئیں تو وہ دم ساتھ گئی۔ وہ اب اس کے بالوں کو جوڑے کی شکل دے رہا تھا، انداز میں ملائمت تھی۔ اس کے کٹے ہوئے بینگز جو کہ اب کافی بڑھ گئے تھے، اس نے ان بالوں کو ماتھے سے ہٹا کر کلپ میں بند کیا۔ اس کی دائیں طرف جھک کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہاری یہ لٹیں، ان کو بھی حق نہیں تمہیں چھونے کا۔ وہ اس کے سامنے واپس فرش پر آ کر بیٹھا، نگاہوں کی دیوانگی جوں کی توں۔ شروع کرو آرا، جتنا وقت برباد کرو گی اتنا ہی تمہارا نقصان ہوگا۔ لیٹ می گو پلیز۔ اس کی آواز لغزش کا شکار تھی۔ شاہویر نے بے اختیار کن پٹی مسلی، موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملائی اور سپیکر کھلا رکھا۔ یاسر، تم اس وقت کہاں ہو اور ٹارگٹ کہاں ہے؟ ٹارگٹ میرے سامنے ایک عمارت میں داخل ہوا ہے باس، گن ریڈی ہے، سڑک خالی ہے، موقع ہے اسے باہر آنے پر ختم کر دوں؟ میں کسی عزیز ترین انسان کے ساتھ ہوں، کیا تم ٹارگٹ کا نام بتا سکتے ہو؟ اسلان یمن۔ آرا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی، بے یقینی تھی۔ میرے عزیز کو یقین کرنے میں دشواری کا سامنا ہو رہا ہے، کیا تم کوئی ثبوت بھیج سکتے ہو؟ شیور سر، سنجیدگی سے کہتے اس نے ایک ویڈیو بھیجی۔ شاہویر نے وہ ویڈیو آرا کے سامنے کی، جس میں اسلان سیاہ بٹن شرٹ کے ساتھ ہم رنگ پینٹ پہنے فائلز کا چھجا بنائے ایک نجی عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ کیمرہ موڑا گیا، اب جو چہرہ نظر آ رہا تھا وہ یاسر کا تھا۔ ہاتھ میں گن تھی، لبوں پر مسکراہٹ۔ شاہویر نے ویڈیو بند کر دی۔ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آرا کی سانسیں جیسے بند ہوئیں۔ سہراب اس وقت کہاں ہے جانتی ہو؟ میں جانتا ہوں، اور اس کے قریب ہی میرے لوگ ہیں، بلکہ ویٹ، تم نہیں مانو گی، اس لیے کہتے ہوئے اس نے ایک اور ویڈیو چلائی جس میں لال یمن سے ذرا فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے اندر 3 لوگ اور تینوں کے ہاتھوں میں اسلحہ۔ یہ میرے لوگ ہیں آرا، 2 منٹ لگیں گے انہیں لال یمن کے اندر گھسنے میں، اور 2 منٹ لگیں گے تمہارے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ وہ چھوٹی سی بچی عبیر، تمہارے ماموں اور وہ تمہاری چچی، سب۔ عالم بھی گھر آ گیا نا؟ تم ایک جانور ہو، وہ پھنکاری، تم ظالم ہو۔ ہر انسان کے اندر ایک جانور ہوتا ہے جسے جگانے اور سلانے کا اختیار اس معاشرے کے پاس ہوتا ہے، اور میرے اندر کے حیوان کو جگانے والی تم ہو، لہٰذا تعاون کرو۔ مجھے بتاؤ کب، کہاں، کیسے؟ تمہارے اگلے الفاظ میرا جواب نہ ہوئے تو تم نے جانوروں سے واقفیت پائی ہی نہیں ہے۔ چند پل وہ نفرت، تضحیک اور ہتک سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، منظر ٹوٹ بکھر کر یاداشت کا بکھرا بننے لگے۔
کب؟ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ وہ کافی بے سکون تھی، نیند کا دور دور تک کوئی شائبہ تک نہیں تھا، اور وہ اپنی اور شاہزید کی چیٹ میں کوئی اہم ڈاکومنٹ تلاش کر رہی تھی جب اس کا ہاتھ غلطی سے ویڈیو کال پر لگا۔ اسی پل اس کے کمرے میں کوئی کھٹکا سا ہوا۔ آرا نے آواز کی سمت گردن موڑی اور دوسری طرف 10 سیکنڈ کے اندر اندر کال اٹینڈ بھی ہو گئی تھی۔ اس نے واپس بے دھیانی میں موبائل دوبارہ دیکھا تو زید اپنے بستر پر لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور آرا بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھے گئی۔ اس کے جبڑے پر وہ سبز نشان نہیں تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، اسے کیا کہنا تھا، آرا کو سب بھول گیا۔ کہاں؟ شاہزید اس روز یافس کے فلیٹ پر اس سے ملا تھا۔ آرا اور وہ کتابیں ترتیب سے رکھ رہے تھے جب وہ بہت بری طرح ٹھٹکی۔ زید قاری نہیں تھا، لیکن اس نے تمام کتب یونرا کے حساب سے ترتیب دی تھیں۔ وہ جس محبت سے کتابوں کو رکھ رہا تھا، ان کی دھول جھاڑ رہا تھا۔ آرا کو یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جسے کتابوں کی الف بے بھی نہیں پتہ۔ یہ شک کی دوسری کڑی تھی، آخری نہیں۔ کیسے؟ وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ کیٹ شیلٹر آئی تھی، وہی جگہ جہاں وہ اور شاویر اکثر آیا کرتے تھے۔ ایک زخمی بلی انہیں سڑک سے ملی تھی۔ آرا نے اسے مسز ڈی سوزا کو سونپا۔ وہ بلی کو تھامتے ہوئے مسکرائیں۔ تم اور تمہارا بوائے؟ اس نے آرا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گاڈ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ بوڑھی سی عورت تھیں، جسم اب لرزتا تھا۔ وہ شاید سوشل میڈیا سے دور تھیں، ورنہ انہیں پتہ چل جاتا کہ شاویر اب نہیں رہا۔ آرا نے بتانا چاہا، شاویر تو کل ہی آیا تھا وہ، اور یہ دیکھو کتنے سارے دوست لائے۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں ڈھیر ساری سفید بلیاں تھیں۔ انارا تارون جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ نئی آنے والی بلیوں کے گلے میں بالکل وہی پتلی زنجیر تھی جو شاویر اپنی اور آرا کی بلیوں کے لیے لیتا تھا۔ اس شیلٹر میں اس نے ایک جگہ مختص کر رکھی تھی جہاں وہ صرف سفید بلیاں رکھتا تھا، اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی وہیں ہوا تھا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ زید کو بلیوں سے نفرت تھی۔ وہ شاویر کی محبت میں دنیا جلا سکتا تھا، عادتیں نہیں بدل سکتا تھا۔ یہ ہمارے تعلق کا رنگ ہے آرا، وہ ہر دفعہ سفید رنگ کے متعلق کہا کرتا۔ اس وقت وہاں کھڑے ہوئے اسے احساس ہوا ان کے تعلق اور شاویر کا رنگ صرف سیاہ تھا، صرف سیاہ۔ اس روز اس کا شک صرف شک نہیں رہا تھا۔ وہ گھر آ کر کئی منٹ تھر تھر کانپتی رہی تھی۔ خوف سا خوف تھا جو اس کی رگوں پہ میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ مجھے ایک آدمی کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات چاہیے، اس نے بنفشہ سے کہا تھا۔ وہ جو کاغذات پر سر جھکائے اپنا کام کرتی نظر آ رہی تھی ٹھٹکی۔ بہت ضروری ہے، اور میرے گھر والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تم پلیز، یہ بہت ضروری ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں۔ وہ نہیں مانی تھی۔ 2 سے 3 دن آرا اس کے آگے پیچھے گھومتی رہی، پھر بالآخر وہ مان گئی تھی۔ معین جس کا نمبر سہراب نے بنفشہ کو دیا تھا، اب اس نے اسی آدمی کے ذریعے شاہزید کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات نکلوائیں، مگر جو رسید اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی وہ اس کا دماغ معاف کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کاغذ کو تک رہی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ سے ایک لمبی چوڑی رقم اسی کیٹ شیلٹر گئی تھی، اور تاریخ تھی 8، ہر ماہ کی 8۔ تم ہر اچھا کام 8 تاریخ کو کیوں کرتے ہو؟ ایک روز اس نے یوں ہی شاویر سے پوچھ لیا تھا۔ اس تاریخ کو ہم ملے تھے، میں ہر ماہ کی 8 تاریخ کو مقدم سمجھتا ہوں۔ یہ ہنسا میری زندگی کا سب سے بہترین ہنسا ہے۔ وہ وارفتگی سے اسے تکتے ہوئے بولا تھا، اور اس کاغذ کو تکتے ہوئے انارا تارون سن ہو رہی تھی۔ وہ دونوں مانجی پور کے لیے کسی بس میں سوار تھے جب بس ایک جگہ رکی۔ سامنے ایک ٹک شاک تھی۔ آرا نے زید کو دیکھا، انداز سرسری رکھا۔ تمہارا فون مل سکتا ہے کیا؟ ایک کال کرنی ہے۔ کسے؟ موبائل نکال کر اس پر پاس ورڈ ڈالتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھا۔ آرا نے لمحے بھر کے اندر پاس ورڈ ازبر کر لیا۔ بھائی کو، اس نے گھڑا۔ میں کیش ساتھ نہیں لائی، کچھ پیسے اکاؤنٹ میں منگوانے ہیں۔ کمال کرتی ہو، میں ہوں نا۔ وہ اٹھا۔ آرا نہ کرتی رہ گئی، مگر وہ سامنے دکان کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی آرا نے اس کے موبائل پر انسٹاگرام کھولا اور اس کی سرچ ہسٹری میں گئی۔ اس کی سرچ ہسٹری کسی کرائم اینالسٹ کی سرچ ہسٹری نہیں تھی۔ وہاں ہالی ووڈ کے چند نامور اداکار سرچ کیے گئے تھے، چند ڈائریکٹرز، رائٹرز، اور آخر میں آرا کا اکاؤنٹ۔ وہ جو سال میں ایک فلم زور زبردستی کے بعد دیکھتا تھا، اس کا ان اداکار، ہدایت ساز اور فلم سازوں سے کیا لینا دینا؟ اس کی فیڈ میں محض اداکاری سے متعلق ویڈیوز کیوں تھیں؟ کیا تھا جو وہ چھپا رہا تھا، اور کیا تھا جو آرا کو کھٹک رہا تھا؟
اس روز اس کے دل پر مہر لگ گئی تھی جسے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ شاہزید واپس آیا، اسے دیکھ کر مسکرایا بھی، مگر آرا کے دل میں کوئی خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا۔ کیوں؟ ہسپتال میں مائی سوہائی کی باتوں نے اس کا دماغ بری طرح گھما دیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر سے اپنا بیگ لینے جا رہی تھی جب نیم اندھیری راہداری میں اس نے زید کو دیکھا۔ وہ حواس باختہ تھا۔ اس کے سامنے ایک جوڑا کھڑا تھا۔ وہ ان کے سامنے کھڑا پھٹی ہوئی آواز میں چلا رہا تھا، شاہجہاں کہاں ہے؟ لڑکی نے گردن جھکا دی اور رونے لگی۔ زید بے یقینی سے پیچھے ہوا۔ شاہجہاں کہاں ہے؟ اسے چوٹ آئی ہے کیا؟ تم لوگ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ شاہجہاں کہاں ہے؟ میرا بیٹا کدھر ہے؟ وہ مر گیا زید، ہماری گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم اسے بچا نہیں سکے۔ لڑکے نے جواب دیا۔ وہ چند مہینوں سے شاہجہاں کو پال رہے تھے، غمگین تو وہ دونوں ہی تھے۔ وہ تحیر زدہ سا پیچھے ہوا، آنکھیں ابلنے کے قریب تھیں۔ لب با، کہاں ہے وہ؟ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ جو اس نے کھویا تھا وہ دنیا کے لیے بس ایک جانور تھا اور اس کے لیے دنیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ، ہم اسے یہاں لانا چاہتے تھے لیکن وہ مر گیا تھا۔ آئی ایم سوری زید، ہم اسے ایک بہترین الوداع۔ گاڑی کی چابی؟ اس نے لڑکی کی بات کاٹتے ہوئے ہتھیلی پھیلائی اور چابی جھپٹتے تفکر سے بھاگا۔ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے وہ پارکنگ ایریا میں آیا۔ آرا اس کے تعاقب میں تھی۔ گاڑی کھول کر وہ چند لمحے جم گیا۔ اس سے ذرا فاصلے پر ایک گاڑی کی اوٹ میں چھپی انارا اسے ہی تک رہی تھی۔ اس نے شاہجہاں کو اپنی باہوں میں بھرا۔ زید بنگش مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بلیوں سے کرایت اور نفرت تھی۔ وہ انہیں جھٹک دیتا تھا، ہٹا دیتا تھا۔ یہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا بیٹا شاہجہاں، میرا بیٹا۔ وہ اسے گلے سے لگائے بلک رہا تھا۔ کون دنیا، کون زید، کون سی اداکاری، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت اس کا دل پھٹ کر ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑی نارا تارون کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ملا تھا۔ وہ اسے سنبھل نہیں سکتی تھی، نہ آج نہ پھر کبھی۔ وہ دھیرے دھیرے کسی ستون سے لگتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آخر کیسے؟ کیا مجھے شاہویر کی ڈیڈ باڈی کی تصاویر مل سکتی ہیں؟ اس نے مدیحہ کو پیغام بھیجا۔ جواب فوری طور پر آیا۔ یہ ان چند خوشگوار دنوں کی بات تھی جب مدیحہ اور زید مکمل طور پر الگ نہیں ہوئے تھے۔ یاد آ رہا ہے تو اس کی زندگی والی تصاویر دیکھ لو، پلیز بھیجو، مجھے کہیں سے نہیں مل رہی۔ ملیں گی بھی کیسے؟ پولیس نے تصاویر کہیں شیئر نہیں کی۔ بنگشوں کی طرف سے سخت ہدایت تھی۔ میں نے بھی زید کی موبائل سے چوری کی ہیں۔ پیغام کے ساتھ اس نے 3 تصویریں بھیجیں، اس کا چہرہ، اس کا دایاں رخ اور اس کا سینہ۔ سینے پر وار تھے مگر پسلیوں پر صرف بوٹ کے نشان۔ یہ لاش کی تصویر تھی مگر شاہویر کی نہیں۔ آرا کے پاس اگلی تصویر شاہویر بنگش کی تھی جس کی پسلیوں کے درمیان کراس کے نشان جیسا زخم تھا۔ قتل سے 1 رات قبل شاہویر نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ پر ایک تصویر لگائی تھی، اس کا وہ اکاؤنٹ جو صرف آرا کے پاس تھا۔ وہ دونوں بھائی بھیگے ہوئے بغیر شرٹ کے سوئمنگ پول کے قریب کھڑے تھے۔ زید مسکراتے ہوئے انگلی سے شاہویر کے زخم کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیپشن تھا، داڑھی اور جبڑے کے نشان کے بعد مجھ میں اور زید میں ایک اور فرق۔ وہ پلنگ کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سارا بدن پسینے میں ڈوبا تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے ایک آخری ثبوت چاہیے تھا، اس لیے تمام تر تلخیوں کو برطرف کرتے اس نے عالم کا ٹرائل ختم ہونے پر زید کو پیغام بھیجا تھا۔ سپورٹس کلب کا منظر، آرا کی تیزی سے پھینکی ہوئی بال اور اچھلنے پر سامنے والے کی شرٹ کا اوپر ہونا۔ اس نے ویڈیو وہیں روک دی۔ زخم پرانا تھا مگر ٹانکوں کے نشان تھے، گوشت جڑا ہوا تھا اور وہ کراس کا نشان تھا۔ زخم جھوٹے اور اداکار نہیں ہوتے، یہ زخم بھی نہیں تھا۔ آخری مہر، پوری دنیا کو لگا مرنے والا شاہویر ہے کیونکہ دنیا اس کے اس زخم کو نہیں جانتی تھی۔ دنیا نے زید کو نہیں دیکھا تھا۔ مرکز شہرت و عزت شاہویر رہا تھا۔ کوئی اس کے لہجے اور بدلے ہوئے کردار پر شک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے ان 9 ماہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپارٹمنٹ میں گزارا تھا۔ کوئی شک کرتا تب بھی بے سود کیونکہ سامنے نسلی اداکار تھا، کردار ازبر کیے قارئین کے دماغ سے کھیلنے والا اداکار۔ چند روز قبل دروازے پر ہوتی متواتر دستک کے باعث صبیحہ کو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر مجبوراً دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ چوکھٹ کے اس پار کھڑے شخص کو دیکھ کر کئی لمحے وہ دروازے کا پٹ تھامے جمود کا شکار رہی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بازو سینے پر باندھے اور تندھی سے اسے دیکھا۔
میری بہن کو قتل کر کے اس کی واحد نشانی کو مجھ سے دور رکھنے کے بعد اب کیا لینے آئے ہو؟ صبیحہ تلخی سے گویا ہوئی۔ اندر آنے دو، پھر جتنا چاہے ذلیل کر لینا۔ ہمیشہ کی طرح تلخ اور ٹھنڈے انداز کی بجائے آج اس نے رسان سے کہا، میرے شوہر کو تم پسند نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں اندر بلا کر اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے شوہر کا نہیں۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں تم سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ چند ماہ قبل اگر صبیحہ اس سے ایسا کچھ کہتی تو وہ بکتا جھکتا یہاں سے جا چکا ہوتا۔ آج حالات مختلف تھے۔ وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کرنے ہی لگی تھی کہ عالم نے درمیان میں اپنا بازو اور اس کا مکمل زور لگا کر اس کی اس کوشش کو ناکام بنایا۔ پلیز صبیحہ، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ جوہر 40 کے لیے ہے۔ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ ہے۔ ایک بہن کا قاتل سمجھتی ہو مجھے، لیکن اس کے لیے دوسری بہن کو بے انصاف رہنے دو گی کیا؟ وہ جم گئی، احساسات پگھل کر راستے میں حائل ہوئے، اور اب حالت کچھ یوں تھی کہ دل پگھل چکا، جسم منجمد۔ تم اب بھی اس کیس پر قائم ہو؟ وکیل ہوں، یا تو ہاروں گا یا پھر جیتوں گا۔ مقدمہ لٹکانا ہمارا شیوا نہیں ہوتا۔ تم ایک کارپوریٹ لائر ہو، جاؤ کسی کے لیگل مسائل حل کرو، کسی کمپنی میں کام تلاش کرو۔ یہ کیس، یہ بہت بڑا ہے عالم۔ روشن پرائم وٹنس تھا اور اس کی موت تم اپنی آنکھوں کے آگے دیکھ چکے ہو۔ یہاں جو آئے گا مارا جائے گا۔ اس کی مزاحمت سست پڑتی دیکھ وہ دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا، اپنے پیچھے کنڈی لگائی اور صبیحہ کو دیکھا۔ 2 کپ کافی لاؤ، یہ بات لمبی ہونے والی ہے۔ کچھ وقت بعد عالمگیر اور صبیحہ برآمدے میں بیٹھے تھے۔ عالم نے چند کاغذات پر کچھ لکھا ہوا تھا، موبائل اور لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ ہم سب صرف یہ جانتے تھے کہ بنگش خاندان کی طرف سے روشن کو جیل بھیج کر جوہر 40 سے بچایا گیا، لیکن میرا فہم کہتا ہے روشن کو قربان کیا گیا ہے۔ اور تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ روشن مرکزی گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ مرکزی ملزم بھی تھا۔ میں جب تاج کے ساتھ تھا تب بنگش ہاؤس میں میرا کافی آنا جانا تھا۔ اس نے صبیحہ کی بھویں جڑتے ہوئے دیکھیں۔ طلال صاحب روشن کو بے حد عزیز رکھتے تھے، لیکن شاویر اس سے چڑھتا تھا۔ اس سے روشن سے سخت نفرت تھی، یہاں تک کہ اگر روشن کہیں جا رہا ہوتا تھا تو شاویر اس کے ساتھ جانا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے چند تصاویر اس کے سامنے رکھیں۔ 9 نومبر کی رات زید گھر پر نہیں تھا، یعنی جوہر 40 سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے روشن پر کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا، نہ ہی اس نے روشن کو بچایا۔ یہ جو کچھ بھی ہے ہماری سوچ اور عقل سے پرے کا کھیل ہے۔ صبیحہ موبائل پر زید کی وہ تصاویر دیکھ رہی تھی جو اس نے 9 نومبر کی رات کو پوسٹ کی تھیں۔ ایک جگہ وہ لائیو تھا اور کسی علاقے کے متعلق بتا رہا تھا۔ عالم نے اب کچھ اور کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ یہ وکٹمز اور ان کے کام کی تفصیلات ہیں۔ وہ سب کچھ سال قبل دا رائٹس نامی ایک تحریک کے لیے کام کرتی تھیں۔ میں اتنے ماہ یہ سوچتا رہا کہ ویمن کی سربراہ تو ایک نیک عورت ہے، اگر ان کا اپنے ہی لوگوں سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ حل کرتی۔ آپ اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عالم چونکا۔ وہ بے دہانی میں پہلے کی طرح اسے آپ کہہ گئی تھی۔ میں انہیں جانتا ہوں، ایک کیس تھا ان کا، میں لڑا تھا، جیتا بھی تھا۔ رابعہ پرویز نام تھا اس کا۔ اس نے کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ وہ 4 عورتیں ویمن کے لیے کام کرتی تھیں۔ ویمن، تمکنت بنگش اور روبینہ انصاری کی تحریک۔ میں یہ سب جانتی ہوں، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ تم اس کیس کو اب سے دیکھ رہے ہو اور مجھے پورے 2 سال ہونے والے ہیں۔ تم اس تکلیف کو نہیں جانتے عالم جو میں جھیل رہی ہوں۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، چہرے پر اذیت رقم تھی۔ میں شاید نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں جس واحد جذبے کو سمجھ رہا ہوں، جو واحد آگ میرے اندر ہے، وہ مزاحمت ہے۔ مجھے یہ کیس حل کرنا ہے، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ تم خادم صاحب سے ڈر رہے ہو یا جلال سے؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے اگر جوہر 40 حل ہو گیا تو تم دوبارہ جیل نہیں جاؤ گے؟ عالم نے محظوظ کن انداز میں اسے دیکھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 2% کا انسان جس سے اپنی سانس اور حرکت پر اختیار نہیں، وہ مجھے جیل جانے سے روک سکتا ہے، مجھے عزت یا ذلت دے سکتا ہے۔ میرا مقصد اس انسان تک پہنچنا ہے جو اس سارے مقصد میں مجھے استعمال کر رہا ہے، میری ذہانت اور میرے تعلقات۔ وہ کون ہے جس نے خادم، جلال اور میرال کے باپ کو میرے خلاف استعمال کیا؟ تمہیں لگتا ہے خادم صاحب کے اوپر کوئی اور بھی ہے؟ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے، وہ وثوق سے بولا۔ صبیحہ نے سر ہلایا۔ اور اس تک جانے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر مکمل دلی آمادگی کے ساتھ کہا، کاؤنٹ می ان۔ وہ راضی تھی، زندگی میں پہلی مرتبہ عالمگیر سے راضی۔
وہ 10 مرتبہ پیدا ہو کر آ جاتا تب بھی اسے یقین نہ آتا کہ یہ وہی سادہ سی لڑکی ہے جو اسے کرائم تھرلر چھوڑ محبت کی کہانی لکھنے کو کہتی تھی۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو اس نے شاویر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں یاسیت تھی، کرب تھا، سوال تھے۔ تم کب سے جانتے تھے؟ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ شاویر گردن جھکائے تنزیہ مسکرایا۔ تب جب تم نے مجھ سے میرا فون مانگا تھا، تم نے میری سرچ ہسٹری دیکھی تھی آرا۔ عادتاً تم نے میرا ڈی ایم کھولا، کچھ میسیجز تھے جو میں نے نہیں دیکھے تھے، انہیں تم نے دیکھا تھا۔ ہاں غلطی ہوئی مجھ سے، تمہاری طرح پروفیشنل کرمنل جو نہیں ہوں، زہر خند لہجے میں کہتی وہ پھڑ پھڑائی، کلائیوں پر زور دیا اور کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاویر نے ترہم سے اسے دیکھا۔ جب اس پروفیشنل کرمنل کو اتنا جانتی ہو تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ یہ پروفیشنل۔ اس نے پروفیشنل پر زور دیا۔ اگر تمہیں باندھے گا تو اس کا کام پکا ہوگا۔ کیوں خود کو تکلیف دے کر مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ آخر میں اس کا لہجہ بے بسی سے بھر گیا۔ مجھے کھولو شاہی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کھولو مجھے۔ وہ چلانے لگی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، جو تم جاننا چاہتے تھے میں سب بتا چکی ہوں، اب اور کیا؟ تم میری کہانی نہیں سننا چاہتی؟ وہ گھٹنوں کے بل دوبارہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کوئی خوشی سے ایسا انسان نہیں بنتا، کوئی اس زندگی کا انتخاب نہیں کرتا۔ اگر میں نے کیا ہے تو میں مجبور تھا۔ میں تمہاری مجبوریوں پر لعنت بھیجتی ہوں، کھولو مجھے ورنہ میرا بھائی تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ ایک بار پھر کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آرا، اب تم میری برداشت آزما رہی ہو۔ اس کا لہجہ یکلخت بدلا۔ آرا ٹھہر گئی، بالکل ٹھہر گئی۔ شاہویر کی رنگت، آنکھیں سب بدلا ہوا تھا اور اس کے جبڑوں میں اترتا کھنچاؤ دیکھ سکتی تھی۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، جتنا وقت تم میرے پاس ہو آرام اور سکون سے رہو۔ تمہاری ہر مزاحمت مجھے ٹریگر کرے گی اور تم اتنی نازک ہو کہ میرے ٹریگر ہونے کی ایک جھلک بھی سہار نہیں سکو گی، لہٰذا۔ اس نے آرا کا چہرہ دیکھا، نگاہوں کی کاٹ برقرار رہی۔ برداشت کرو۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگیں، خوف اور تکلیف ایک ساتھ آن وارد ہوئی۔ شاہی پلیز مجھے جانے دو، میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو، میں گھر سے باہر ہوں، جتنا وقت باہر رہوں گی لوگ اتنی باتیں کریں گے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میری ذات دھبا بن جائے گی، یہ معاشرہ مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے لگے گا۔ کون ہے یہ معاشرہ؟ کون دنیا؟ کون لوگ؟ گھوم پھر کر تمہارا ہر سفر مجھ پر آ کر ختم ہوگا، اور کیا میں تمہیں کبھی جج کر سکتا ہوں؟ وہ محبت سے مستفسر ہوا۔ میں تمہاری اس بکواس میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی، مجھے کھولو۔ وہ دانت پر دانت جما کر سرگوشی نما آواز میں بولی۔ شاہویر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں یہاں کچھ وقت کے لیے لایا تھا، لیکن اگر تم اپنا قیام بڑھانا چاہتی ہو تو مائی پلیجر۔ اب میں 2 گھنٹے بعد آؤں گا، ان 2 گھنٹوں میں ہم کافی بات کر سکتے تھے، لیکن جو تم چاہو۔ آرا نے اسے قدم پیچھے لیتے ہوئے دیکھا، وہ ششدر رہ گئی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، میری بات سنو، شاہی کھولو مجھے، شاہویر۔ وہ چلا رہی تھی اور شاہویر بغیر اس کی طرف دیکھے اسے کھنڈر میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ شاہی پلیز واپس آؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم جو پوچھو گے میں بتاؤں گی۔ اس پر اصرار خالی عمارت میں چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ رہا تھا، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ ایک ایک منٹ ایک ایک صدی کے برابر تھا۔ آس پاس نگاہ گھماتے ہوئے انارا کو پہلی دفعہ احساس ہوا یہ جگہ تنہا اور خوف زدہ تھی، اور یہ بھی کہ جس شخص کے ساتھ وہ موجود تھی وہ اس جگہ سے زیادہ خطرناک تھا۔ اسے وہ کرنا تھا جو وہ چاہتا تھا، یہ واحد صورت تھی جس کے تحت وہ آزاد ہو سکتی تھی۔ اسے محض یہاں سے آزاد ہونا تھا۔ مدھم نیلی روشنی والے کمرے میں انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں تھک گئی تھیں۔ جسم اس ایک جگہ اکڑ کر رہ گیا تھا اور سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ جب کمرے کے اختتام پر بنے دروازے کے لوہے کے پٹ آپس میں علیحدہ ہوئے، سیاہ پینٹ اور سفید ہوڈی والا مرد اندر داخل ہوا۔ آرا کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا، ہاتھ میں پکڑے کھانے کے ڈبے اونچے کر کے اسے دکھائے۔ مجھے اندازہ تھا تمہیں بھوک لگی ہوگی، تمہارے فیوریٹ ریستوران سے لایا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اپنی سابقہ جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چیخ چیخ کر مدد کے لیے بلاتے ہوئے آرا کا حلق سوکھ گیا تھا، آنکھیں خالی سی تھیں اور ہونٹ خشک۔ کافی پیو گی؟ لیٹ می گو، وہ بیٹھی ہوئی آواز میں بڑبڑائی تھی۔ شاہویر نے پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی، وہ آدھی بوتل ایک سانس میں ختم کر گئی۔ ابھی وہ مزید پینا چاہتی تھی مگر وہ بوتل اس کے لبوں سے ہٹا چکا تھا۔ پانی پلیز، تھوڑا اور، اس نے لجاجت سے کہا۔ اس طرح کچھ نہیں ملے گا، مکمل، پورا۔
تمہیں اگر کچھ مکمل مل جائے تو تم ناقدری کرنے لگتی ہو۔ وہ تعصب سے بولا، ساتھ ٹیشو سے اس کی تھوڑی پر گرا پانی صاف کیا۔ آرا بدک کر چہرہ دور کر گئی۔ تمہیں گھر سے نکلے ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ تمہاری موم کو میں تمہارے موبائل سے پیغام بھیج چکا ہوں کہ تم نیند سے جا کر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باہر نکل گئی ہو، اور وہ برائے مہربانی یہ بات تمہارے چچا اور بھائی کو نہ بتائیں، وہ نہیں بتائیں گی۔ آرا کچھ نہیں بولی، اس کا حلق واقعی متاثر ہوا تھا۔ سر کا درد اتنا شدید تھا کہ اسے اپنی رگیں پھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم یہیں ہو آرا، میرے پاس، اور میری کہانی سنے بغیر تم کہیں نہیں جا رہی۔ اس لیے اب بتاؤ، تم واقعی میری کہانی سننا چاہتی ہو یا اپنا قیام یہاں بڑھانا چاہتی ہو؟ یہ پیشکش نہیں تھی، جبر تھا۔ اب جو بھی تھا، ہیزل آنکھوں والی لڑکی نے قبول کیا۔ سناؤ، اس نے بے حد مدھم ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ شاہویر کی آنکھوں میں کوئی ملال سا ابھرا۔ کہاں سے؟ تمہاری داستان ہے، جہاں سے تم چاہو، میں کہتی ہوں، جس کی سماعتیں تمہیں سنیں گی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اندر ہی اندر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ تھی، اس کے گھر والے خطرے میں تھے۔ شاہویر کی آنکھیں خالی ہو گئیں، چہرہ گھٹنوں پر گرائے اس نے یاسیت سے آرا کو تکا۔ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا، طلال بنگش کی پہلی اولاد، 2 بیٹے، جڑواں، صحت مند، خوبصورت۔ میری ماں اس وقت شہرت کی بلندیوں پر تھی، اور میرے باپ کا کاروبار ایسا کہ روپیہ رکھنے کے لیے بینک ختم ہو جائیں۔ لوگ ہمارے سامنے کٹ کر گرنے کو تیار تھے۔ وہ دور بہت خوبصورت تھا آرا۔ ہم اسکول جاتے تھے تو اساتذہ اور بچے ہمارے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ تقاریب میرے خاندان کی موجودگی سے شروع اور ان کے وداع کے وقت ختم ہوتی تھیں۔ مختصر یہ کہ میں اپنے دور کا پرنس چارمنگ تھا، اور پھر کچھ برا ہوا، بے حد برا۔ میں سمجھ نہیں پایا اور میری زندگی 180 ڈگری پر تبدیل ہو کر رہ گئی۔ اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی، اتنی کہ آرا بمشکل سن سکے۔ طلال بنگش تماشائیوں کے درمیان بیٹھے اپنے 9 سالہ بیٹے کو مہارت سے ہاکی کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ زید پھرتیلا تھا، البتہ کھیل سے کچھ کم واقف، جبکہ شاہویر اپنی توانائی درست وقت پر استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہاکی سٹک اس مہارت سے تھام رکھی تھی کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھیں۔ اس کی نگاہیں عقاب کی طرح اپنے شکار کو نظر میں لیے ہوئے تھیں۔ سارے میدان میں اگر کوئی بہترین کھیل رہا تھا تو وہ وہی تھا۔ البتہ اس کے باپ کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ انہوں نے 2 بار کچھ دیکھا تھا۔ 2 بار آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی۔ شاہویر نے اپنے ساتھی کو 2 مرتبہ دھکا دے کر گرانا چاہا تھا، اور وہ معصوم بچہ دونوں مرتبہ گرا تھا۔ ایک بار اس کی کوہنی چھل گئی اور دوسری بار گھٹنا۔ ویر اچھا کھیل رہے نا؟ ان کے ساتھ بیٹھی تمکنت نے تائید چاہی۔ طلال خاموش رہے، کچھ غیر آرام دہ بھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، شاہویر کو جیت کی لت تھی۔ وہ جیتنے کے لیے سامنے والے کو کسی بھی حد تک تکلیف پہنچاتا تھا، اور طلال کی نظر انداز کرنے کی ہر حد اب ختم ہو رہی تھی۔ ایک آخری شاٹ کے بعد میچ مخالف ٹیم جیت چکی تھی۔ تمام تماشائی ان کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں ان کے لیے رشک تھا۔ شاہویر کی آنکھیں ایک پل کے اندر اندر بدلیں۔ اسے یوں لگا جیسے سارا اسٹیڈیم اس پر ہنس رہا ہو۔ تالیاں بجاتے لوگوں پر اسے طیش آیا، پھر اس کی نگاہ اپنے باپ پر پڑی۔ ساری کائنات تھم گئی تھی۔ اس کا باپ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تالیاں پیٹ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے دھوکے بازوں کی صف میں اس کا باپ اول درجے پر آ کر کھڑا ہوا ہو۔ زید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کھیل کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا، مگر شاہویر نے نہیں سنا۔ اس نے جھک کر ہاکی سٹک اٹھائی اور قریب کھڑے داد بٹورتے صمد کی کمر پر ماری۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اسٹیڈیم میں یکدم سکوت پھیل گیا۔ شاہویر نے اگلا وار اس کے سر پر کیا۔ جب تک ریفری ان تک آیا تب تک بچے کے سر اور منہ سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ طلال بنگش اپنی جگہ کھڑے تھے، دم سادھے، بے یقین، متحیر۔ شاہویر کی پیدائش کے بعد سے آج تک وہ جن بدترین خدشات میں گھرے تھے، آج وہ مجسم روبرو تھے۔ ان کا بیٹا 3 لوگوں کے پکڑنے سے بھی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس پر جنون کی کوئی اور ہی کیفیت طاری تھی۔ میں وائلنٹ تھا۔ چھت سے گرتے پانی کے قطروں کے شور میں اس کی آواز بھی شامل ہوئی۔ 3 سال کا تھا جب زید کو سیڑھیوں سے گرا دیا تھا۔ 4 سال کا تھا جب جان بوجھ کر اس کا ہاتھ موم کے گرم اسٹریٹنر میں دے دیا تھا۔ 6 کا تھا جب کمرے کے پردوں کو آگ لگائی تھی۔ اور درمیان میں کتنی ہی اور چیزیں، کتنے ہی واقعے، کتنا شور، کتنی چیخیں اور کتنے بدلے، مجھے اب یاد بھی نہیں۔ تم یہ سب کیوں کرتے تھے؟
اس نے سہمے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اسے شاہویر سے خوف آ رہا تھا۔ شاہویر سوچ میں پڑا، پھر اسے دیکھا۔ لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں آرا، اور میں انہیں اس کام کے لیے سزا دیتا تھا۔ زید کو جب بھی ہرٹ کیا اس کے بھلے کے لیے کیا، اور جب کسی اور کو کیا وہ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے ہرٹ کیا۔ وائلنس میری پہلی ترجیح کبھی نہیں رہی۔ میں بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اصلاح بھی کرتا ہوں، لیکن میری بھی ایک حد ہے۔ جب پھندا میرے گلے تک آئے تب میں بس ایک ہی شے کا انتخاب کرتا ہوں۔ کس شے کا؟ وائلنس۔ ڈاکٹر زبیر کی کلینک میں ہلکی دھوپ کھڑکیوں سے فرش تک آ رہی تھی۔ دائیں طرف رکھے صوفوں پر شاہ زید اور شاہویر بیٹھے تھے۔ شاہویر کی گردن جھکی تھی جبکہ زید چھوٹی آنکھوں کو مزید چھوٹا کیے کمرے کی ایک ایک شے کو دیکھ رہا تھا۔ بائیں جانب تمکنت اور طلال ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ طلال سنجیدہ تھے جبکہ تمکنت اس سارے قصے سے خوش نہیں تھی۔ اس سے اپنا اور اپنے محبوب شوہر کا اختلاف اب بھی یاد تھا۔ وہ صرف 9 سال کا ہے، صرف اور صرف 9۔ ہم اسے تھراپسٹ کو دکھائیں گے؟ واٹ ربش! کانوں سے ہیرے کے ٹاپس اتارتے ہوئے وہ سخت ناخوش تھی۔ اس کے عقب میں پلنگ پر بیٹھے طلال مضطرب۔ وہ شروع سے ایسا ہے تمکنت، تم اور میں اس کے اچھے بھلے کے ضامن ہیں۔ آج جو عادتیں اور رویہ وقتی لگ رہا ہے کل وہ راسخ ہو جائے گا اور ہم پچھتائیں گے۔ وہ لڑکا ہے اور لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، لڑنا جھگڑنا ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ زید بھی ایک لڑکا ہی ہے۔ شاہویر کے ساتھ وہ بھی ہارا تھا، لیکن میں نے اسے مخالف ٹیم کے لیے تالیاں بجاتے ہوئے اور اپنے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اٹھ کر تمکنت کے عقب میں آ کر کھڑے ہوئے۔ میں اپنے بیٹے کو تباہ ہونے نہیں دوں گا تمکنت۔ لوگ کیا کہیں گے طلال؟ طلال تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے اس سطر کو اتنا کہا ہے کہ کئی سماعتیں بہری ہو گئیں، کئی آنکھیں خوابوں سمیت اندھی ہو گئیں، کئی حوصلے پست ہوئے اور کئی لوگ بیٹھے بیٹھے مٹی کے ٹھیکرے بن گئے، مگر ہم محض یہ سوچتے رہ گئے لوگ کیا کہیں گے۔ زید کو یہاں لاتے ہوئے انہیں یقین تھا وہ نارمل ہے، لیکن محض شاہویر کو یہاں لایا جاتا تو وہ نارمل نہ رہتا، اور وہ شاہویر کو نارمل دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ میں بابا کی بات مان کر چلا گیا، ڈر رہا تھا اگر بات نہ مانی تو بابا ناراض ہو جائیں گے۔ میں ساری دنیا کو ناراض کر سکتا تھا، چھوڑ سکتا تھا، لیکن بابا نہیں۔ وہ میری ریڈ لائن تھے آرا۔ یہ شاہویر بنگش اور ڈاکٹر زبیر کا 8واں سیشن تھا۔ زبیر لاہور کے اعلیٰ ڈاکٹروں میں شمار ہوتا تھا۔ جب شاہویر کو اس نے پہلی بار دیکھا وہ اس سے بے حد سلجھا ہوا معصوم سا بچہ لگا۔ اس کے نزدیک والدین کئی بار اپنے بچے کو لے کر حساس ہو جاتے ہیں اور اس کے ذرا برابر وائلنٹ رویے پر اسے یوں ہی ڈاکٹر کے پاس لے آتے ہیں، مگر شاہویر نے اسے غلط ثابت کیا، بلکہ چاروں شانے چت کہنا زیادہ مناسب لفظ ہوگا۔ تم اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ ایکٹنگ، بابا، زیدو۔ زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے جواب دیا۔ کوئی تم سے ان تینوں میں سے کچھ چھیننے کی کوشش کرے تو؟ میں نہیں چھیننے دوں گا۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیسے؟ میں ان کو انجر کر دوں گا۔ کسی کو تکلیف دینا تو غلط بات ہے، تمہیں ایسا نہیں لگتا کیا؟ آئی اگری ڈاکٹر، لیکن ان کو روکنا پڑے گا۔ بابا، زید اور ایکٹنگ، میں ان سے دور نہیں رہ سکتا۔ بات کرنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو تم اس کے پیرنٹس کو شکایت دو، اس سے بات کرو، اس بارے میں کیا سوچتے ہو تم؟ یہ سب بکواس ہے۔ جب میری موم میرے بارے میں آئی ہوئی شکایت پر دھیان نہیں دیتی تو کوئی اور پیرنٹ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اب بھی پیپر ویٹ گھما رہا تھا، انداز میں بیزاری تھی۔ اور تمہیں اس کا واحد حل کیا نظر آتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، ڈیپینڈس آن دا سچویشن، اس نے بغیر کسی تردد کے جواب دیا۔ زبیر کا ذہن الفاظ سے خالی ہو رہا تھا۔ ہر سیشن کے بعد اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا، ہر ملاقات اسے بتاتی تھی یہ وہ نہیں جو نظر آتا ہے۔ پتہ آ رہا، جب وہ سیریل کلر میرا تعاقب کرتا تھا، مجھے دھمکیاں دیتا تھا اور مجھے زخمی کرتا تھا تو اسے لگتا تھا وہ مجھے ذہنی مریض بنا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا میں پیدا ہی وہی ہوا تھا۔ آرا چپ چاپ اسے تک رہی تھی، گلے میں بار بار گلٹی ابھر کر معدوم ہو رہی تھی۔ کاش میں نے اپنا عارضہ چھپا لیا ہوتا۔ میں تمہیں کچھ تصویریں دوں گا اور تم مجھے ان کے بارے میں کچھ بتاؤ گے، اوکے؟ اگلی ملاقات پر اس نے شاہویر سے کہا، گو کہ وہ ان ملاقاتوں سے خاصا تنگ تھا مگر انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اسے یاد تھا اس کے باپ نے اسے کیا کہہ کر بھیجا تھا، تم ناراض ہو مجھ سے؟
شابیر کے پلنگ پر نیم دراز اسے اپنے سینے پر لٹائے، اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے طلال بنگش محبت سے مستفسر تھے۔ کس بات سے؟ اس نے باپ کے سینے پر سر درست کیا، اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ طلال کے ساتھ گزرا اس کا ہر لمحہ رشک تھا۔ وہ اچھے تھے، نرم، لوگوں کے پسندیدہ۔ شاہویر ان جیسا بننا چاہتا تھا کیونکہ وہ اچھے تھے۔ میں تمہیں ڈاکٹر زبیر کے پاس بھیجتا ہوں۔ میں آپ کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہوں بابا، اس نے صدق کے دل سے کہا۔ طلال کا دل فخر سے بھر گیا۔ لیکن کیا میں آپ کو پاگل لگتا ہوں؟ طلال کا دل دھک سے رہ گیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے سنبھل کر پوچھا۔ مجھے پتہ ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس پاگل جاتے ہیں۔ میں تمہاری تصحیح کرتا ہوں، سائیکیٹرسٹ کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ بہت الجھے اور بکھرے ہوئے سوال، جنہیں تم، میں اور زید، تمہاری ماں، کوئی حل نہیں کر سکتا۔ مسز مارتھا بھی نہیں؟ اس نے اپنی ریاضی کی استانی کا نام لیا۔ طلال ہنس پڑے۔ وہ بھی نہیں، اس کام کے لیے کچھ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بہت پڑھا ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس بہت سارے جواب ہوتے ہیں۔ تمہیں بس اپنی ہر سوچ حرف بحرف سچ سچ بتانی ہے۔ تم بتاؤ گے نا؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وقت بدلا اور اب وہ ڈاکٹر زبیر کی دی ہوئی تصاویر اپنے سامنے رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ پہلی تصویر میں ایک آدمی مرا ہوا تھا، اس کے آس پاس خون تھا۔ دوسری تصویر میں لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے، رش تھا، رونق تھی، درمیان میں ایک آدمی تھا، تنہا اور زخمی۔ تیسری تصویر میں ایک پرسکون سی جگہ پر چھوٹا سا گھر تھا، 2 بچے فٹ بال سے کھیل رہے تھے، ان کے ماں باپ انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر تمہیں پہلا خیال کیا آتا ہے شاہویر؟ ڈاکٹر نے اسے تازہ سینڈوچ تھماتے ہوئے پوچھا۔ شاہویر نے ایک ہاتھ میں سینڈوچ پکڑا، شکریہ ادا کیا اور دوسرے ہاتھ سے تصاویر آگے کی۔ مے بی ہی ڈیزروڈ اٹ، اس نے پہلی تصویر کو دیکھتے ہوئے انگریزی میں تبصرہ کیا۔ وہ 9 سال کا بچہ ایک زخم وجود کو ان زخموں کا اہل سمجھتا تھا۔ اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس نے دوسری تصویر پر تبصرہ کیا، تسلی سے سینڈوچ کترا، پھر زبیر کو تکا۔ 2 فلمیں۔ آخری تصویر پر اس نے سادہ سا تبصرہ کیا اور پیچھے کو ہو کر ٹیک لگا لی۔ ایسی ہی ٹیک زبیر نے اپنے سارے کریئر کو لگتے ہوئے محسوس کی۔ وہ اس کے کریئر کا سب سے بڑا کیس تھا۔ اپنے نئے سیشن میں وہ ڈاکٹر زبیر کو متحیر اور متعجب سے زیادہ خوف زدہ کر چکا تھا۔ اگلی ملاقات اس کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اگلی ملاقات میں ڈاکٹر زبیر کے دفتر میں اس کے ماں باپ موجود تھے۔ شاہویر باہر انتظار کر رہا تھا۔ میں یہ بات کہتے ہوئے جھجکنا چاہتا ہوں لیکن آپ کا بچہ بہت مشکل بچہ ہے۔ تمکنت کے چہرے پر بیزاری عود آئی جبکہ طلال کی رنگت پھیکی پڑی۔ یہ اس کے بنائے ہوئے خاکے ہیں۔ اس نے چند خاکے ان کے سامنے رکھے، سب بکھرے ہوئے، سب کے سب عجیب، بے چین کر دینے والے، بعض اتنے واہیات کہ وہ دونوں دیکھ بھی نہ سکیں۔ آپ کا بیٹا نارمل نہیں ہے، اگر وہ 18 سال کے درمیان کہیں ہوتا تو میں اسے ایک سائیکوپیتھ کہتا۔ اب کی جرت کیسے ہوئی؟ تمکنت پھنکاری۔ طلال چپ کے چپ رہے۔ وہ صرف 10 سال کا ہے۔ مسز بنگش دھیرج رکھیے، میری بات پوری طرح سنیے۔ میں اس وقت اس عمر میں اسے سائیکوپیتھ نہیں کہہ رہا، لیکن علامت وہی ہے۔ اس سے لوگوں کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اگر اسے موقع ملے تو وہ کسی کو بھی کچل کر آگے بڑھ جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے اپنے علاوہ کوئی مظلوم نہیں لگتا۔ اسے اپنا ہر عمل جسٹیفائی کرنے کی عادت ہے۔ آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ اس سے بات کر کے درست؟ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ایسے جواب بکتی ہوں، وہ محض کول بننے کے لیے ایسا کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ فی الحال کم سن ہے، ایسا واقعی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہاں 25 سال سے ہوں اور میں آج تک اس قدر بکھرے ہوئے ذہن سے نہیں ملا۔ میں یہاں بیٹھ کر کئی دفعہ حیران ہوا ہوں، لیکن اتنا نہیں جتنا آپ کے بیٹے نے کیا ہے۔ بہت سارے لڑکے اس عمر میں وائلنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے لڑکے اپنے عمل پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ شاہویر نہیں تھا، وہ خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بیٹا ایسا نہیں چاہتا۔ ابھی اس کا ذہن کچا ہے، لہٰذا میں اسے کسی صف میں کھڑا کرنے کی بجائے ایکسٹریم وائلنٹ کہوں گا۔ میں آپ کو کچھ دوائیاں لکھ کر دوں گا اور یہ دوائیاں چند سال چلیں گی۔ اس دوران اسے 3 مہینوں میں ایک بار مجھ سے ملنا ہوگا۔ اور انہوں نے طلال کی نچڑی ہوئی رنگت دیکھی۔ اسے اضافی توجہ درکار ہے۔ ماحول ہر انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسے کم سے کم ایسے مواقع دیجیے جہاں اسے کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ آئے۔ اس کے سامنے اپنی باقی اولادوں کو اس سے زیادہ محبت مت دیجیے، ورنہ اسے وہ بچہ اپنا دشمن لگے گا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے طلال، نہ اپنے لیے نہ معاشرے کے لیے۔ کیا وہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر؟ طلال ہلکی سی آواز میں پوچھ بیٹھے۔ 10، 12، 15 سال بعد کبھی بھی؟
بالکل ہو جائے گا، ماحول کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، آپ اسے اچھا ماحول دیجیے اور وہ اپنی منفی سوچیں جھٹک دے گا۔ وہ صرف ایک بچہ ہی ہے، وہ بدل سکتا ہے۔ اس روز ڈاکٹر کے دفتر سے نکلتے ہوئے انہوں نے پہلی بار شاہویر کی آنکھوں کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں عجیب سا سرد پن تھا۔ طلال اعلیٰ پائے کے اداکار اور ہدایت کار تھے، انہیں تاثر پہچاننے میں ملکہ حاصل تھا، اور وہ اپنے ہی بیٹے کی آنکھ کا تاثر آج تک نہیں پہچان پائے تھے۔ وہ پہچاننے دیتا کب تھا؟ کچھ عرصہ بعد گھر میں سب پرسکون ہو گئے تھے سوائے طلال کے۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتے تھے، ان کے ذہن میں وہ خاکے رچ بس گئے تھے۔ طاقت اور پیسے کے بل پر انہوں نے سیشنز کی آڈیو بھی حاصل کر لی تھیں، اور وہ آوازیں، شاہویر کا وہ لہجہ، وہ سب روح فرساں تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر زید اور شاہویر کے کمرے کا چکر لگاتے۔ ایک تھڑکا سا لگ گیا تھا کہ کہیں وہ زید کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بالآخر چند دن بعد انہوں نے زید کا کمرہ بدل دیا۔ اس روز شاہویر نے اپنے ماں باپ کو بہت بلند آواز میں جھگڑتے ہوئے سنا تھا، اور یہ جھگڑا اس کے متعلق تھا۔ تم میرے بیٹے کو اکیلا کر رہے ہو طلال، وہ مزید بیمار ہو جائے گا۔ تمکنت ترش لہجے میں بول رہی تھی۔ اور میرا کیا؟ یہاں میں آدھی رات تک جاگتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ زید کو نقصان پہنچا دے گا۔ میں ان دونوں کو ایک کمرے میں رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور تمہیں یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ویر پاگل ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ وہ بے حد ٹھہر کر ضبط سے بولے۔ تم نہیں جانتی اس نے زبیر سے کیا کہا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے سب سنا ہے۔ دروازے سے کان لگائے کھڑا شاہویر سن رہ گیا۔ اس کے باپ نے اس سے کہا تھا یہ بات ڈاکٹر اور شاہویر کے درمیان رہے گی، اور یہ کہ اسے سچ بولنا ہوگا۔ کیا سچ کا انجام اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو جانا تھا، یا پھر اپنے ہی بھائی سے جدا ہو جانا؟ دروازے سے لگ کر کھڑے بچے نے پہلا دھوکہ کھایا تھا، اور یہ آخری نہیں تھا۔ اس رات وہ کروٹیں بدلتا رہا، اور جب بہت دیر تک نیند نہ آئی تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کی اسٹڈی میں چلا آیا۔ وہ جو گردن صوفے پر ڈھلکائے سگار پی رہے تھے، اسے دیکھ کر پہلے حیرت ہوئی، پھر سگار فوراً بجھایا۔ آؤ میرا بیٹا۔ شب خوابی کے لباس والے شاہویر کو اپنی طرف بلایا۔ وہ قریب آیا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے سینے سے لگا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرا بیٹا اس وقت کیوں جاگ رہا ہے؟ اس کے سر پر تھوڑی جمائے نرمی سے پوچھا۔ شاہویر چند لمحے چپ رہا، گلا بھر آیا۔ مجھے زیدو کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ کئی لمحے طلال کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ آپ نے ہمارا کمرہ کیوں الگ کیا ہے بابا؟ ان کے بڑے سے ہاتھ میں شاہویر کا ننھا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، اس کے وجود کی طرح۔ زید رات میں ڈرتا ہے نا، میں چاہتا ہوں وہ اکیلا رہے تاکہ بہادر ہو جائے۔ آپ بھی ڈرتے ہو؟ مطلب؟ آپ رات کو سوتے نہیں، میں نے بہت بار آپ کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، آپ ڈرتے ہو کیا؟ طلال ہل نہ سکے، وہ اسے بتا نہیں سکے۔ ہاں میں ڈرتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہاں میری آنکھ لگے گی اور یہاں تم اپنے بھائی یا خود کو نقصان پہنچا لو گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے یہ کیفیت بکتی ہوگی یا پھر عمر بھر کا روگ۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کیا کبھی میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ پاؤں گا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے بس نیند نہیں آتی۔ وہ چپ رہا، کچھ کہا نہیں۔ بابا، بہت دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز گیلی تھی۔ میں کسی کو ہرٹ نہیں کروں گا، نہ آپ کو، نہ زیدو کو، نہ موم کو، کسی کو بھی نہیں۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ طلال نے لب بھینچ کر اسے سختی سے گلے لگایا۔ میری جان، مجھے پتہ ہے تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو۔ میں خود کو ٹھیک کر لوں گا، بس آپ مجھے مت چھوڑنا، مجھ سے پیار کرنا بھی مت چھوڑنا۔ آپ نہیں چھوڑو گے نا؟ خوف سے اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا، وہ اب بلک بلک کر رو رہا تھا۔ طلال اسے سینے سے لگائے تھپک رہے تھے، کلیجہ جیسے کوئی چیر رہا ہو۔ اولاد کا غم بڑے بڑے سرماؤں کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ میں ہمیشہ تم سے پیار کروں گا، بہت پیار۔ تم میرے سب سے اچھے بیٹے ہو۔ اس سے زیادہ وہ خود کو یقین دلاتے رہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ بہت جلد اپنے سب سے اچھے بیٹے کا دل توڑنے والے تھے۔ وہ رات ان دونوں نے ایک عجیب گو مگو کی کیفیت میں گزار دی۔ 2 سال کا عرصہ راوی چین ہی چین لکھتا رہا۔ زید اب اس سے الگ کمرے میں رہتا تھا۔ اسکول، ٹیوشن، سوئمنگ کلاس، کراٹے سینٹر، وہ ہر جگہ جاتا، ایک نارمل بچے کی طرح۔ یہاں تک کہ سب بھول بال گئے کہ شاہویر بنگش کا کوئی ذہنی بیماری کا ریکارڈ بھی ہے۔ وہ مئی کا چلچلاتا دن تھا جب شاہویر زینے اترتا نیچے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، نظریں کلائی پر بندھی گھڑی پر جمی تھیں جب تمکنت اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ نک سک سے تیار تھی، موبائل پر انگلیاں چلاتے اس نے شاہویر کا ہاتھ تھاما۔
تمہارے انکل ایئرپورٹ آ گئے ہیں، ہمیں چلنا ہوگا۔ اس نے ٹارچ ملازم کو تھمائی۔ باہر جانے کا سن کر وہ یہ بھول گیا کہ اس نے ڈیر کے طور پر زید کو اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس سے اگلے 5 منٹ میں اسے کھولنا تھا۔ اسے سب بھول گیا اور وہ چلا گیا۔ قریباً 20 منٹ بعد طلال گھر آئے۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ہمیشہ والا حکم دیا، میرے دونوں بیٹوں کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ انہوں نے آتے ساتھ حکم دیا، ساتھ کافی بھی۔ ویر صاحب تمکنت صاحبہ کے ساتھ ایئرپورٹ گئے ہیں اور شاہزید بابا۔ ملازم نے یہاں سے وہاں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ یہیں تھا، تھوڑی دیر قبل تک تو یہیں تھا۔ میں بلاتا ہوں، وہ ویر بابا کے ساتھ کھیل رہے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ طلال جو کہ زینے چڑھتے ہوئے اوپر جا رہے تھے ٹھٹک کر رکے۔ کہاں کھیل رہے تھے اور کیا کھیل رہے تھے؟ وہ سر ہم تو کھانے کی تیاری کر رہے تھے، دیکھا ہی نہیں۔ ڈھونڈو زید کو اور 5 منٹ کے اندر اندر اسے یہاں لاؤ۔ وہ زینے چڑھ کر اوپر جانے کی بجائے وہیں کہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ساتھ ساتھ تمکنت کا نمبر ملانے لگے تاکہ شاہویر سے بات ہو سکے، مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ لمحوں کے اندر اندر ان کے سارے جسم میں کھنچاؤ اتر آیا تھا۔ وہ خدشہ جو ان کی نیندیں حرام کیے ہوئے تھا، آج دن کے اجالے میں انہیں نگلنے کو تیار کھڑا تھا۔ ملازمین کی فوج یہاں سے وہاں پھیل گئیں۔ گھر سارے کا سارا چھان مارا گیا، مگر وہ کہیں ہوتا تو ملتا۔ طلال کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ دیوانہ وار گھر کا ایک ایک کمرہ خود تلاشنے لگے۔ زید، میرا بیٹا کہاں ہو؟ آوازیں دے دے کر ان کا حلق تھک گیا، مگر نہ وہ ملا نہ اس کی کوئی آواز سنائی دی۔ زید، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ وہ پاگل سے ہونے لگے۔ ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتا تھا؟ شاہویر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ دوسری طرف گاڑی میں بیٹھے بچے کو باہر دیکھتے یکدم کچھ یاد آیا، ایسی یاد جس نے ایک لمحے کے لیے اسے ساکن کر دیا۔ موم، اس نے ماں کا بازو پکڑ کر سراسیمگی کی کیفیت میں اسے پکارا۔ میں اور زید کھیل رہے تھے، میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا اور وہ ابھی تک اسٹور میں ہوگا۔ موم پلیز گھر چلیں۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ پورے 2 سال دلال کو یقین دلاتی رہی تھی کہ ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ جو جواب اس نے ڈاکٹر کو دیے وہ اس کا اصل نہیں تھے۔ آج 2 سال بعد خود تسلیوں کا وہ مینار مسمار ہو چکا تھا۔ شاہویر کی رنگت ہر گزرتے لمحے سفید پڑ رہی تھی، جان رفتہ رفتہ نکل رہی تھی۔ اسے زید کی فکر نہیں تھی، اسے اپنے باپ کی فکر تھی۔ اس وقت وہ آ گیا ہوگا۔ موم پلیز جلدی کریں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ اب رونے لگ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ غرائی۔ تمہارا باپ تمہارے بارے میں درست تھا، تم ہوئی ذہنی مریض، پاگل۔ وہ طلال کا نمبر ملانے لگیں لیکن سگنل بند۔ شاہویر ساکت نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ یہ اس کی ماں تھی جو ایک باڈی گارڈ اور ڈرائیور کے سامنے اسے ذہنی مریض کہہ رہی تھی، اور اس کا باپ اس کے پیٹھ پیچھے یہ باتیں کرتا تھا۔ 12 سال کے لڑکے کا دل کتنے حصوں میں ٹوٹا وہ حساب بھول گیا۔ اگلے چند لمحات سست رفتار تھے۔ اس نے گاڑی گھر کی طرف جاتے پھر اسے پورچ میں رکتے ہوئے دیکھا۔ اس کا باپ وہیں تھا، بے چین، بے کل۔ شاہویر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کھینچ کر شاہویر کو گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ سانس روکے دم سادھے ٹکر ٹکر طلال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ کیا کیا تم نے زید کے ساتھ؟ بابا وہ اسٹور، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے حلق سے برآمد ہوئے۔ طلال نے اسے بازو سے پکڑا، لمس میں سختی تھی۔ اس کا دبلا پتلا بازو آہنی گرفت میں تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ رئیس، تاج، تمکنت، کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ طلال گھسیٹتے ہوئے اسے اوپری منزل تک لائے۔ وہ 2 منٹ کا فاصلہ 2 صدیوں پر محیط تھا۔ اسے ہر نظر اپنے اوپر گڑی ہوئی محسوس ہوئی، ذلت سی ذلت تھی۔ اسٹور کا دروازہ کھولا گیا۔ کمرے کے کونے میں زید سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون رواں تھا، شاید اسے کوئی چوٹ لگی تھی۔ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ طلال اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے چلائے۔ زید رونے لگا تھا۔ تمکنت نے فوراً اسے سینے سے لگایا۔ شاہویر کی طرف کوئی نہیں بڑھا۔ ہم کھیل رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سہم گیا۔ یہ کھیل ہے تمہارا؟ اپنے بھائی کو تکلیف دینا کھیل لگتا ہے تمہیں؟ صحیح کہتا تھا زبیر، تم ایک سائیکوپیتھ ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور تم اس گھر میں رہنے لائق نہیں ہو۔ اس کے بہن بھائی، محافظ، ملازم، ہر ایک کے سامنے اس کی سب کی ہوئی۔ اس کے راز بھرے بازار برہنہ ہوئے۔ زندگی میں پہلی بار اسے سچ بولنے پر شرمندگی ہوئی۔ ہر صفائی عذر حلق میں گھٹ کر رہ گیا۔ زید گراتا ہوا ان کے قریب آیا۔ وہ اب طلال سے کہہ رہا تھا کہ یہ کھیل اس کا منصوبہ تھا، شاہویر کا نہیں۔
اس کی ماں ابتلال کو ڈپٹ رہی تھیں، مگر شابیر بنگش پر سحر جمود ہو چکا تھا۔ اس کی ساری دنیا پلٹ کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اندازہ ہوا لوگ آپ کے سچ کے حقدار نہیں ہوتے۔ اب سے وہ کاذبین کی فہرست میں صف اول ہوگا، یہ اس نے عہد کیا۔ ماں باپ کی کوئی تسلی اس کے دل پر جمی کثافت کو نہیں دھو سکتی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اب شابیر کی سائڈ کی کہانی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو بچپن سے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ہوتے ہیں کچھ بچے کمپلیکیٹڈ، تو ان کو بہت طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو بہت پیار سے ہی ڈیل کر رہے تھے۔ بس غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، اس میں اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے تھا شابیر کو، لیکن وہ تو ویلن ہی بن گیا۔ اور آرا کو اس نے کڈنیپ کر لیا ہے اور اس کو وہ زبردستی کہانی سنا رہے ہیں، اور آرا کو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ آرا نے بہت پہلے ہی اپنے چاچو کو اور بھائی کو بتا دینا تھا، لیکن نہیں، بیٹھی رہی کہ آخری ٹائم میں بتاؤں گی جب میں کڈنیپ ہو جاؤں گی۔ خیر وہ اس سے پہلے اسلان کو بتا گئی تھی، ایک اچھا کام اس نے کیا، لیکن وہ موبائل سے ان کو میسج کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی میں دوستوں کے ساتھ نکل گئی ہوں۔ اور آرا کی ماں ویسی بھی جو سمجھدار عورت ہے، وہ تو ہے ہی نہیں کمی۔ اور عالم جوہر 40 کو حل کر رہا ہے اس کی ابیر کی خالہ کے ساتھ مل کے۔ اچھا، اور جلال کون ہے؟ جلال کوئی تھا بندہ ہیں؟ جلال کون تھا؟ وہ کہتے ہیں نا خادم جلال، اور یہ کیا پتہ جلال تلال ہے، جلال تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی جلال ہے تو بتائیں کامنٹس میں بھول جاتی ہوں بھئی، یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو آیا ہی کوئی نہیں ہے یا میں اس کو بھول گئی ہوں۔ جلال اور یا پھر اس کی سائڈ بھی ابھی صحیح سے نہیں کھل کے آئی ہے، اور ان سب کے اوپر کون ہے وہ تمہیں پتہ ہے نا، اپسرا ہے۔ اور روبینہ کے ہسبینڈ کا نام تو جلال نہیں ہے کہیں ہیں؟ جلال انصاری، روبینہ انصاری، میرے خیال سے پھر وہی ہوگا جلال۔ اچھا، اور کیا ہو رہا ہے؟ اور زید مر گیا، اچھا بچہ مر گیا دیکھو نا۔ اور ہاں بس اسی کی کہانی سنیں گے، ساتھ ساتھ جو 40 حل ہوگا، اور ہاں بس اب اس کے نا یہ تھرڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آخری پارٹ ہے۔ تو یہ جو بقا باطل، ہاں باطل والا نا، یہ آخری حصہ ہے۔ تو یہ 8th ایپیسوڈ ہے، اور 2 ایپیسوڈ مزید آئیں گی۔ ایک ایپیسوڈ کے تقریباً 6-7 پارٹس بن جاتے ہیں، تو آپ حساب لگا لیں کتنا عرصہ رہتا ہے، اور بس جلدی ختم ہو جائے گا۔ 2 ایپیسوڈز مزید نیکسٹ منتھ آ جائیں گے، اور پھر ہم انجوائے کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔